تو جناب اسپیکر میں ایکسپلین کر رہا تھا کہ یہ جو 80th ان کو کہتا صبر کر لے، سب کچھ بتا دیں گے. اگر کائنڈلی آپ وہ جو بات جو کرنے آئے ہیں، جو آپ لوگوں کے سوالات اسد یہ نئی روایات قائم نہ فلسطین کریں، کے اوپر UN جنرل وہی یہ بات نئی کر رہے ہیں. روایات قائم نہ کریں. میری بات سنیں، مجھے فلور دیا ہوا ہے، میں ان کی بات ہمیشہ سنتا ہوں. یہ میری بات سنیں مہربانی کر کے. آپ کو سب پتہ چل جائے گا، آپ صبر کریں ذرا، جب اس کی باری آئے گی تو اس میں بھی پتہ چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جو UN جنرل اسمبلی کا جو 80th سیشن تھا جناب اسپیکر، وہ پرائم منسٹر صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی بھرپور نمائندگی کی، اور انہوں نے جہاں کشمیر کا مسئلہ اٹھایا وہاں فلسطین کا مسئلہ بھی اٹھایا، جہاں انہوں نے دوسرے گلوبل ایشوز پہ ذکر کیا، کلائمیٹ چینج کا، وہاں پاکستان کا انڈس واٹر ٹریٹی کا خصوصاً ذکر کیا، اور یہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی. اور جب وہ سیشن انہوں نے تقریر ختم کی تو سب سے پہلے فلسطین کے جو وہاں نمائندگی تھی اور جو ان کے اپنا صدر اور وزیر اعظم کے بہاف پہ تھے لوگ، وہ The proceedings of the house are suspend کر دوں، اس لیے پلیز بات کرنے دیں. ایک امپورٹنٹ ایشو پہ ہو رہا ہے، میں پھر پروسیڈنگز بند کر کے منڈے پہ لے جاؤں گا سیشن. ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، فلسطین ہے، یہ ساری چیزیں اس کو کریں. پلیز سنیں. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ وہاں اسرائیل کو بائی نیم کرٹیسائز کیا گیا، کوئی نئی بات نہیں ہے. تقریر سن بھی لیا کریں، صرف آپ ایک مفروضے کے طور پہ نہ جایا کریں. ابھی آپ دوبارہ چلے جائیں گوگل پہ تو آپ کی تقریر مل جائے گی. تو اسرائیل کو بائی نیم کنڈیمڈ کیا گیا. تو یہ صرف یہاں میں معاملہ یہاں میں سارا جواب دیتا ہوں جی، میں کہ مجھے صرف ٹائم دے دیں مہربانی کر کے صبر سے. تو یہ جو ان کی نمائندگی تھی وہ آپ کے سامنے ہے، ریکارڈ پہ ہے. سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تقریر وہ ہے، یعنی 24 گھنٹے میں 1 ملین سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ چکے تھے، اور جو نیکسٹ تھی وہ 300,000 کے قریب تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. اس کے علاوہ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو آپ کو پتہ ہے کہ وہ چائنیز جو ہے وزیر اعظم انہوں نے خود چیئر کرنا تھا. پاکستان اس پہ مدعو تھا، اور پاکستان نے اس میں وزیر اعظم صاحب نے اس میں خود اس میں نمائندگی کی. اسپیشل کلائمیٹ ایونٹ جو ہے، جو ہماری چونکہ جو فلڈز کا مسئلہ ہے، اور جو پاکستان 1% سے کم ایمیشنز کے باوجود دنیا میں ٹاپ 10 کنٹریز میں ولنریبل ملک ہے، اس حوالے سے وہ بہت اہم ایونٹ تھا. اور اس میں جو نمائندگی وزیر اعظم صاحب کی تھی، اور اس میں پریزیڈنٹ آف برازیل خود اس کو چیئر کر رہے تھے. اور جو COP 30 ہونے جا رہا ہے وہ برازیل میں ہونے جا رہا ہے اگلے چند مہینوں میں، اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ریلیونس بہت زیادہ تھی، اور اس کی نمائندگی بھرپور کی گئی پاکستان کی. اسی طرح ملٹی لیٹرل میٹنگ ایک ہوئی، اس کی تفصیل میں فلسطین کے حوالے سے اور غزہ کے حوالے سے سیپریٹ ابھی عرض کروں گا. لیکن وہ جانے سے پہلے یہ بات ہوئی کہ UNGA تو ہونا ہے، ہر سال ہوتا ہے، اب بھی ہوگا، 80واں ہو رہا ہے. یونائٹڈ نیشن فیل ہو چکا ہے غزہ میں خون بندی کرانے کے لیے. یورپین یونین فیل ہو چکا ہے وہاں خون بہانے کو ختم کرنے کے لیے. عرب ممالک فیل ہو چکے ہیں وہاں خون بند کروانے کے لیے. ہیو اے ہارٹ. کوشش کیا تھی کہ کیا پاکستان، اور یہ کوئی اناؤنس کر کے نہیں، یہ ایک نوبل مشن تھا اس وزٹ کا، کہ کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ اگر کچھ ممالک مل کے، US is perhaps the last hope now، کہ اگر ان کو انگیج کر کے یہ خون بندی جو روز ہو رہی ہے معصوم جانوں کی، اب وہ بھوک کی وجہ سے بیچارے فوت ہو رہے ہیں وہاں لوگ، کئی درجنے روز وہاں سے نکالے جا رہے ہیں، اور جو گئے ہوئے ہیں ان کو واپس آنے نہیں دیا جا رہا. ویسٹ بینک کو ہڑپ کرنے کا پلان ہے. تو اس کے لیے ایک پلان تھا کہ کچھ ممالک اگر مل کے، تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں US کے، ان کو انگیج کر کے ان کو انوالو کریں کہ بھئی یہ اس وقت سب سے زیادہ تکلیف دہ مسئلہ یہ ہے فلسطین کا اور غزہ کا، اور جہاں وہ 64,000 لوگ شہید ہو چکے جناب اسپیکر، 1.5 لاکھ سے زیادہ زخمی ہو چکے پچھلے 2 سال میں. یہ درجنوں قراردادیں پاس ہو چکی ہیں یونائٹڈ نیشن میں، UN جنرل اسمبلی میں OIC کی قرارداد ہو چکی ہیں.
ہم نے تو اپنا تقریر میں تو کہا کہ غزہ تو گریو یارڈ کا بن چکا ہے قبرستان، انٹرنیشنل گلوبل کانشس کا ضمیر کا قبرستان بن چکا ہے، وہاں تو لوگوں کا قبرستان تو بن رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک اٹیمپٹ تھی، اور یہ وہ میٹنگ تھی جس میں 1+1 تھا کہ ملک کا صدر، جہاں میں صدارتی نظام ہے یا پارلیمانی نظام ہے تو وزیر اعظم، اور اس ملک کا وزیر خارجہ، 8 ممالک تھے اس میں۔ جناب اسپیکر، ہمارے ساتھ سعودی عربیہ ملا، ہمارے ساتھ جارڈن ملا، ہمارے ساتھ ایجپٹ ملا، ہمارے ساتھ UAE ملا، ہمارے ساتھ قطر ملا۔ یہ 5 عرب ممالک تھے، اور جو اسلامی ملک ہیں جو عرب ممالک نہیں ہیں اس میں ہمارے ساتھ ترکی ملا اور انڈونیشیا ملا۔ یہ وہ 8 ممالک تھے جن کے یا صدر، جن کے صدارتی نظام ہے، ترکی کا صدر ہے، انڈونیشیا کا صدر ہے، یا وزیر اعظم، اور ان کے تمام 8 کے 8 پاکستان سمیت وزیر خارجہ۔ یہ ایک میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ میٹنگ تھی جو کہ وہاں ہوئی، اور اس کی میں نے جیسے عرض کیا کہ میں تفصیل عرض کرتا ہوں کہ اس میٹنگ میں یہی بات کی کہ جی کوئی اور ایجنڈا نہیں تھا، اپنا ایجنڈا نہیں تھا، اور اس میٹنگ جب طے ہو گئی اس سے پہلے ایک دن پریپریٹری میٹنگ ہوئی۔ میں آج تفصیل بتا رہا ہوں، یہ کسی پریس میں نہیں ہے، اور یہ طے ہوا کہ یہ ڈسکریٹ رکھی جائے گی۔ یہ اتنا نوبلسٹ آف دی نوبل کاز ہے کہ اگر یہ نکلا تو کئی جو سپوائلر ہیں جو اس کو خراب کریں گے وہ جمپ کر کے آ جائیں گے میدان میں۔ ہم نے دیکھا ہے، میں نے جیسے عرض کیا، نہ UN کی ریزولوشن نے کوئی کام کیا، نہ سیکورٹی کونسل روک سکی، نہ عرب ممالک خود روک سکے۔ اور وہاں اس ہاؤس میں بھی ایک ہم نے ریزولوشن پاس کی، بڑی سنسیئرٹی میں موسٹ گریٹفل ہوں دونوں سائڈز کا، کہ ادھر بھی ہوئی، سینٹ میں بھی ہوئی، لیکن اینڈ رزلٹ کیا تھا؟ وہ خون بہہ رہا تھا، وہ لوگ روزانہ اب بھوک سے وہاں ہیومینیٹیرین ایڈ کو نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ جناب اسپیکر، تو اس سے ایک دن پہلے ہماری 8 فارن منسٹرز کی پریپریٹری میٹنگ ہوئی، اس کا باقاعدہ، تاکہ 1 گھنٹے کی میٹنگ تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ والی، تو یہ سائیڈ لائنز پہ تھی، اور UN ہیڈ کوارٹرز کے اندر تھی، اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کے اندر تھی نیو یارک میں۔ اس پہ ہم نے بات سب نے کی کہ جی یہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو شرمناک چیز ہے، اگر اس کو بھی روک نہیں سکتے پھر اس اداروں کے ایسے کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ UN جنرل اسمبلی کا؟ کیا فائدہ UN سیکورٹی کونسل کا؟ آئی مسٹ اپریشیٹ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو پازیٹیولی ریئیکٹ کیا، پازیٹیو رسپانس دی۔ اس نے کہا کہ پھر اس طرح کریں کہ آپ کے جو 8 فارن منسٹرز ہیں، میری ٹیم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، اور آپ کوشش کریں کہ 48 سے 72 گھنٹے میں کوئی آپ ورکیبل سولوشن دیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ میں نے پیر کو، آنے والا جو پیر تھا جو گزر گیا ہے، میں نے پیر کو نیتن یاہو سے میٹنگ کرنی ہے، تو میں پھر اس کو کوشش کرتا ہوں کہ اس کو روکنے کی۔ یہ ساری اس کی اسپرٹ تھی، اس پہ کسی کا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ تمام جو فورم ہیں جن کو کروا لینا چاہیے تھا، اب تک 2 سال نہیں کروا سکے، تو اس لیے وہ میٹنگ ختم ہوئی۔ اگلے دن میٹنگ طے ہوئی دوبارہ، قطر کی ایمبیسی کنوینر تھی، اس ایمبیسی میں تمام میٹنگز ہوئی، اس کو کوئی پبلک نہیں کیا گیا، کوئی فوٹو نہیں ریلیز ہوئی۔ ماں سے پریزیڈنٹ ٹرمپ والی میٹنگ کی ضرور ہوئی کیونکہ UN وہ ہیڈ کوارٹرز میں تھی، اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی میٹنگ بھی آئی، کمیٹی ان کے بھی ٹیم آئی، ان کے ساتھ کھل کے بات ہوئی کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں، آپ بتائیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیسے آپ کے خیال میں کیسے کیا ختم ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے ایک پیپر دیا، ایک پرپوزل دیا جو کہ 20 پوائنٹ پرپوزل تھا۔ ہم نے کہا کہ آپ نے ہمیں دے دیا، کافی لمبی میٹنگ ہوئی، اور اس میں جب انہوں نے دیا ہم نے کہا کہ اب ہم آپس میں میٹنگ کریں گے اگلے 24 گھنٹے، اور پھر ہم آپ کو بات بتائیں گے کہ ہمارا کیا اس پہ رد عمل ہوگا۔ جناب اسپیکر، اسی کے اندر رہتے ہوئے بجائے یہ کہ ہم کمپلیٹ ایک نیا ڈرافٹ بناتے اور پھر وہ اس میں کئی دن لگتے، تو ہم نے کہا کہ اس فریم ورک کے اندر رہتے ہیں، جو چیزیں ہماری وش لسٹ ہے اس کو ہم اس میں یا ان کی چیزوں کو امینڈ کرتے ہیں، ڈیلیٹ کرتے ہیں، یعنی ٹریک چینجز جسے کہتے ہیں، اور اپنی چیزیں ڈالتے ہیں۔ ہم نے اس حوالے سے کئی میٹنگز کی، اگلے 24 گھنٹے میں 3 میٹنگز ہماری ہوئیں، ایکسچینجز ہوئیں، اور ہارڈ کاپیز ہم ایکسچینج کر رہے تھے ایک دوسرے کے ہوٹلوں میں، تاکہ اگر وہ نہ ہو کہ کوئی چانس ہے روکنے کا اس خون بندی کا تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ وہ الحمدللہ جمعے کو رات کو جب میں وہاں سے نکل رہا تھا تو یہ فائنل جو ڈرافٹ بنا ہماری طرف سے 8 ملکوں کی طرف سے، اکیلا پاکستان اس میں نہیں ہے، 8 ملکوں کی طرف جو ڈرافٹ بنا
وہ ڈرافٹ فیصلہ ہوا کہ جی اب اس کو دوسری طرف ایز پر انڈرسٹینڈنگ ہم بھیج دیں کہ جی ہمارا یہ ڈرافٹ ہے ایز اے کاؤنٹر ڈرافٹ ٹو یو. وہ جو ڈرافٹ وہاں گیا, مجھے ہم نے وہ ری فیولنگ کرنی تھی واپسی پہ, تو ہم جب لینڈ کیا قریباً ہم 2 گھنٹے وہاں سے ابھی نکلے تھے نیو یارک سے, تو مجھے اب ہمارے امبیسڈر صاحب کا فون آیا جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیو ہیں امبیسڈر عاصم افتخار, ویری انٹیلیجنٹ, پاکستان کو بڑے اچھے طریقے سے سلامتی کونسل کی جو ممبرشپ میں چلا رہے ہیں, اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہاں ایک فائنل چیز ہے. میں نے کہا کیا رہ گیا, کوئی چیز رہ گئی؟ کہ نہیں, کچھ ممالک کہہ رہے ہیں کہ جی 8 کے 8 فارن منسٹر سائن کریں اس ڈاکومنٹ پہ, اور کچھ کا خیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, جیسے انہوں نے دیا ہم بھی یہ ڈرافٹ دے دیں ہماری, تو یہ تو ایک کنٹری ٹو کنٹری ہو رہا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو کوئی یہ نہیں کہ خدا نہ خواست. تو یہ میں نے کہا کہ دیکھو یہ عرب ممالک, اس میں 5 عرب ممالک ہیں, 3 اسلامی ملک ہیں پاکستان سمیت, ان کو کہو کہ جی کیونکہ ایک گروپ تھا کہ جی نہیں ہونا چاہیے, دوسرا گروپ تھا سائن, یہ بھی ایک معمولی چیز تھی میرے نزدیک. تو میں نے کہا کہ ان کو کہ جی آپ فیصلہ کر لیں میجورٹی, اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی سائن ہونے چاہیے تو ہم الیکٹرانکلی سائن کروا لیتے ہیں, ابھی سائن آپ کر دیں میرے بہاف پہ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے تو آپ جمع کرا دیں, اس کو بھیجیں. تو بائی دا ٹائم وی لینڈڈ نیکسٹ ڈیسٹینیشن صبح اگلے دن, کیونکہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے کا سفر تھا, تو مجھے کنفرم کر دیا گیا کہ امریکن سائڈ کو ڈرافٹ مل گیا ہے. یہ سیٹرڈے کا دن ہے. اب جو فائنل منڈے کو ان کی جو میٹنگ ہونی تھی, جو کہ میں پتا تھا کہ ان کی میٹنگ ہونی ہے, تو اس میں جناب اسپیکر جو انہوں نے اناؤنسمنٹس کی, منڈے کو اناؤنسمنٹس کی, اور میں منڈے کو لنڈن سے پاکستان آ رہا تھا صبح 10 بجے سے لے کے رات 10 بجے, 4 گھنٹے کا فرق ہے, 10:30 بجے میں نے لینڈ کرنا, 10:30 وہاں چلا تھا. تو اس دوران یہ انہوں نے امریکہ نے اناؤنسمنٹ بھی کی اور 20 پوائنٹ پلان بھی ایک اناؤنس کیا ساتھ. 20 پوائنٹ ہی چل رہا ہے تھرو آؤٹ. تو مجھے سعودی وزیر خارجہ کا میں نے فون جب آن کیا تو میسج تھے, تو میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا خیریت ہے؟ انہوں نے کہا کہ بردر وہ انہوں نے ہمارا جو بھیجا تھا, اکثر جو ارجنٹ چیزیں ہیں وہ تو ماننی ہیں, لیکن کچھ چیزیں ابھی بھی ہمیں ان کو انگیج کرنا پڑے گا. کیا چوائسز تھیں؟ 2 چوائسز تھیں. یہ میں سعودی وزیر خارجہ کو کوٹ کر رہا ہوں. ایک چوائس یہ ہے کہ ہم کہ نہیں ابھی ہم کنٹینیو کریں گے, اور شاید اسرائیل کو یہ سوٹ کرے گا کہ یہ ابھی چلتا رہے معاملہ, جتنے اور مار سکتے ہیں, جتنے اور خون ریزی ہو سکتی ہے, جتنے اور لوگ نکال سکتے ہیں بردر, اور وی لیٹ اٹ ٹو بی امپلیمنٹڈ. جو انہوں نے اناؤنس کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ اور 20 پوائنٹس, اور ہم اپنی ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو کریں, اور وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہم ریکارڈ پہ بھی لے آئیں اور ان کو بھی بھیج دیں. میں نے کہا بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, ہمیں ایسے کرنا چاہیے. اور لیکن میں نے کہا جوائنٹ سٹیٹمنٹ کو بنائی ہے, تو اس نے کہا مجھے آدھا گھنٹہ دو, یہاں ڈرافٹ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں ڈرافٹ تیار ہے, وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں آپ کو بھیجتا ہوں. مجھے وہ 11:30 رات ملی, پیر کی رات کو. اب میں ان سے انگیجڈ ہوں ٹیلی فون پہ بھی, ادروائز بھی. میں وہ چینجز آپ کو نہیں واک تھرو کروں گا. وہ شاید جو بھی کچھ ساتھی کہہ رہے تھے وہ اسرائیل کے حوالے سے کوئی نام وام تھے, میں نے وہ بھی کٹوائے اس سے. میں نے کہا ہم اسرائیل کا نام نہیں سننا چاہتے. ہماری ٹریول ڈاکومنٹ جو ہے, میں یار اجازت دو نا بھائی, ہماری ٹریول ڈاکومنٹ کہتی ہے ویلڈ فار آل کنٹریز آف دا ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل. انہوں گارنٹی سیکیورٹی وغیرہ کی بات تھی کہ جی ظاہر ہے کہ جب ہوگا تو جو سیکیورٹی کی گارنٹی ہونی چاہیے فلسطینیوں کے لیے بھی, اسرائیل کے. میں کہا یہ لفظ یہ ہمارا نو گو ایریا ہے. تو جو فائنل سٹیٹمنٹ ہماری رات 1 بجے فائنل ہوئی آپس میں شٹلنگ کے بعد, ظاہر ہے کہ وہ اکیلے تو فیصلہ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے کہا بردر آئی ول پاس یور سینٹیمنٹس ٹو آل دی ادر 6 بردرس اینڈ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. رات 1 بجے اسٹیٹمنٹ فائنل ہوئی, وہ میں پڑھ دیتا ہوں, آپ کے ریکارڈ پہ بھی لکھوا دیتا ہوں. The foreign ministers of the Hashemite Kingdom of Jordan, the United Arab Emirates, the Republic of Indonesia, the Islamic Republic of Pakistan, the Republic of Turkey, the Kingdom of Saudi Arabia, the State of Qatar, and the Arab Republic of Egypt welcome President Trump's leadership and his sincere efforts to end war in Gaza, and assert their confidence in his ability to find a path to peace.
They emphasize, yani 8 countries emphasize the importance of the partnership with US in securing peace in the region. Tisra, along these lines, the ministers welcomed the announcement by US regarding his proposal to end the war. ये उन्होंने announce किया. Rebuild Gaza, prevent the displacement of the Palestinian people जो निकाल रहे थे, and advance the comprehensive peace, as well as his announcement that he will not allow, very important, annexation of West Bank, जो इसराइल अनाउंस कर चुके हैं as a country, as a parliament, कि हम इसको अनेक्स करेंगे, ये इजराइल का हिस्सा होगा, वो कैटेगोरिक हमने उनसे ये कमिटमेंट ली और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको अनाउंस किया, एंड ही विल नॉट अलाउ द एनेक्सेशन ऑफ द वेस्ट बैंक. अगला पैरा क्या कहता है? द मिनिस्टर्स, ये 8 का है ये स्टेटमेंट, द मिनिस्टर्स अफर्म देयर रेडीनेस टू एंगेज पॉजिटिवली and constructively with the United States and the parties toward finalizing the agreement and ensuring its implementation in a manner that ensures peace, security and stability for the peoples of the region. मेरे नज़दीक अगला पैरा इससे भी इम्पोर्टेंट है, जो क्लोजिंग पैरा है. हमारी इसमें इनपुट रात 10:30 से लेके 1 बजे तक ये शटलिंग हुई है, ये फाइनल डॉक्यूमेंट है. They reaffirm 8 countries, Foreign Minister कह रहे हैं, they reaffirm their commitment, joint commitment to work with the US to end the war in Gaza through a comprehensive deal that ensures unrestricted delivery of sufficient humanitarian aid to Gaza, number 1. No displacement of Palestinians, number 2. The release of hostages, number 3. A security mechanism that guarantees the security of all sides, number 4. Full Israeli withdrawal, please, full Israeli withdrawal, number 5. Number 6, rebuild Gaza and creates a path for a just peace on the basis of the two-state solution. यही है ना हमारा two-state solution, ये पाकिस्तान की पॉलिसी तो यही है. ये किसी एक की ना हो तो और बात है, पाकिस्तान की पॉलिसी है two-state solution, under which Gaza is fully integrated with the West Bank. West Bank इसका हिस्सा होगा. It will not be taken away as part of Israel. In a Palestinian state, in accordance with international law as key to achieving regional stability and security. ये वो स्टेटमेंट है जनाब स्पीकर, ये 29 सितंबर को. अच्छा, ये पाकिस्तान ने नहीं की. ये जो 8 कंट्रीज मैंने पढ़ी हैं, आप किसी कंट्री की वेबसाइट पे फॉरेन ऑफिस में चले जाएं, आपको ये स्टेटमेंट मिलेगी. फुल स्टॉप, कॉमा, एक लफ्ज इसमें तब्दीली नहीं होगी. This was the joint statement finally agreed with full stop and comma negotiated and wherever necessary make material changes and still committing what I've told you. ये मैं आपके रिकॉर्ड पे रखने लगा हूं, आपकी इजाजत हो जनाब स्पीकर. ये वो स्टेटमेंट है जो कि पाकिस्तान के बिहाफ पे उस रात को दी गई. ट्यूसडे अर्ली मॉर्निंग का टेक्निकली 1:45 बजे, और ये मंडे और ट्यूसडे की दरमियानी रात थी. मैं इसमें गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जनाब स्पीकर के या तो हमारी सोलो इतनी हो कैपेसिटी कि हम इसको बंद करवा सके, तो हमें हर कुर्बानी देनी चाहिए, करना चाहिए. अगर हम नहीं कर सकते तो यही एक रास्ता था कि जहां यूनाइटेड नेशन फेल हो गया, जहां सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो गई, जहां अरब ममालिक खुद फेल हो गए जॉइंटली, जहां ओआईसी फेल हो गई, जो इस्लामी तंजीम 57 मुल्क की है, सेकंड लार्जेस्ट मल्टीलैटरल फोरम, तो फिर क्या क्या रास्ता था? क्या हमने तमाशा देखना है, स्टेटमेंट्स देनी है और सियासत करनी है टॉक शोज पे बैठ के, कि क्या हमने कुछ मटीरियल काम करना है? मैं समझता हूं कि कुरान में मैं तो बहुत एक स्टूडेंट हूं, क्या कहता है कुरान हकीम? सेविंग ऑफ वन ह्यूमन लाइफ tantamounts to saving of the entire humanity. Killing of a human being tantamounts to killing of the entire humanity. और यहां तो दर्जनों रोज और कई 100 रोज शहीद हो रहे हैं वहां भाई, तो हम स्टेटमेंट्स के साथ गुजारा नहीं होगा. ये एक प्रैक्टिकल अमल है, अल्लाह ताला इसको कबूल करें. और मैं मशकूर हूं दूसरे 7 ममालिक का, उन्होंने भरपूर हमारे साथ मदद की, उन्होंने भरपूर अपनी कंट्रीब्यूशन की, उन्होंने भरपूर एंगेजमेंट की. और ये जो मामला जो वहां पहुंचने पे शुरू हुआ, वो हमारे यहां आने लैंड किया मंडे नाइट 10 साढ़े 10 और ये रात 1:45 में ख़त्म हुआ. ये उसकी बैकग्राउंड है जनाबे स्पीकर. मैंने कैटेगोरिकली जो प्रेस ब्रीफिंग की फॉरेन ऑफिस में ट्यूसडे को, मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं.
ہم میں نے کہا کہ اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں جو ہمارا ڈرافٹ تھا, میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. اور بھائی سنیں نا, آپ سن تو لیں. بھائی جان جو ٹویٹ آ گئی وہ بھی ٹرانزٹ پہ تھے, میں پیر کو آ گیا تھا, وہ آج صبح پہنچے ہیں, ان کی اور انگیجمنٹ تھی. تو انہوں نے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے براڈر ٹویٹ کی, اس کے جواب میں انہوں نے ٹویٹ کر دی. ان کو کوئی حیران تو نہیں ہونا تھا اس وقت. بھائی سن تو لو نا یار جناب اسپیکر, کسی کو اعلان تو نہیں ہونا تھا کہ جی وہ 20 پوائنٹ وہ نہیں ہے جو ہم نے 8 ملکوں نے بھیجے. بہرحال یہ دس از دی اینڈ ریزلٹ, اور اس میں سیاست کی گنجائش نہیں ہے انلیس کہ وی وانٹ کہ ہم وہاں سے واک اوے کرتے اور ہم اس کو چھوڑتے. یہ ایفرٹ ہی نہ کرتے تو ہمارے لیے بہت آسان تھا. یہ ایفرٹ کوئی شیڈول میں نہیں تھی, یہ ایفرٹ UNGA کا حصہ نہیں ہوتی. یہ جہاں تک فلسطین کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ کا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے جناب اسپیکر, 2 سال کے لیے پاکستان سیکورٹی کونسل کا ممبر ہے, الیکٹڈ ممبر, نان پرماننٹ الیکٹڈ ممبر. 5 پرماننٹ ہوتے ہیں, 10 الیکٹڈ ہوتے ہیں. ہمارے پاس جولائی میں صدارت تھی, 1 مہینے کے لیے ہوتی ہے صدارت جس کو ملتی ہے, اور وہی کوئی ایک تھیم لے کے آتا ہے وہ ملک, اور اس کے اوپر ایک دن بحث ہوتی ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے یا اس کو اوپن چھوڑا جاتا ہے. ہم نے ملٹی لیٹرلزم, پیس اینڈ سیکورٹی, جو کہ تمام ممبرز کا تھا کہ یہ بہت اچھا ہے, اس کو جو حالات ہے دنیا میں, جو افراتفری ہے, جو ہر جگہ پہ کانفلکٹ ہے, کہیں بھی امن نہیں ہے, تو یہ آپ چنیں گے, بڑا اچھا سبجیکٹ ہے. میں صرف اس کا میں نے صدارت نہیں کی 1 دن جولائی میں نے ساتھ فلسطین کا دوسرا دن رکھا, میں نے فلسطین میں اس کی بھی صدارت کی. وہ ریکارڈ منگا کے دیکھے کیا ہے وہ. میں نے OIC کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنا OIC کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں, اس کو توانا کر سکتے ہیں, اس کو کھڑا کر سکتے ہیں, اس کو مضبوط ٹانگوں والا بنا سکتے ہیں, ہمیں کرنا چاہیے. یہ سیکنڈ ملٹی لیٹرل بگیسٹ فورم ہے آفٹر UN. تو اس کا ایک تیسرا دن وہ رکھا. جناب اسپیکر, کئی سالوں سے سیکورٹی کونسل میں کوئی یونینیمس ریزولوشن پاس نہیں ہوئی, کئی سالوں سے, شاید 12 سال ہو گئے. یہ پہلا موقع تھا جب میں نے وہ صدارت کی, یونینیمس ریزولوشن اس کے حق میں پاس ہوئی. OIC کے حوالے سے اب ریکارڈ چیک کرا لیں, میں کو ہوا میں بات نہیں کر رہا. کئی سالوں سے جو بھی کنٹری پریزائڈ کرتا ہے, اگر چین نے کرنا ہے تو وانگ ہی آیا ان کا فارن منسٹر, اگر کسی اور کنٹری نے کرنا ہے, وہ جو 1 مہینہ ملتا ہے وہ آپ پوری بھرپور اپنی اس کی کنٹریبیوشن کرتے ہیں. کئی سالوں میں پہلی دفعہ OIC کے ٹاپک پیپر پریزیڈنشل اسٹیٹمنٹ یونینیمسلی اڈاپٹ ہوئی کئی سالوں کے بعد. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, یہ ہمارا ذمہ داری ہے. یہ کوئی صرف ہمارا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ہمارا ایک اسلامی ذمہ داری ہے. یعنی میں نے ابھی میں نے قرآن حکیم کوٹ کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, یہاں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, جو مجھے حدیث کی سمجھ ہے کہ مسلم امہ از لائک ون باڈی, ایک جسم کی طرح تمام مسلمان امت 57 ملک. اگر کسی بھی جگہ پہ کسی کو تکلیف ہے باڈی میں, تو ہر ایک کو تکلیف اس کو محسوس ہونی چاہیے اور اس کو ریئیکٹ کرنا چاہیے. 57 ملک وہ ایک باڈی ہے, اسلامک باڈی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کاوش تھی اس میں بگننگ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اچھی ہے, اور